نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور صدقۃ الفطر کتنا ہے، صدقۃ الفطر کس کو دینا ہے۔ صدقۃ الفطر کو عام طور پر ہماری زبان میں فطرانہ بھی کہا جاتا ہے کہ فطرانہ کتنا ہے، کس کو دینا ہے، نصاب کیا ہے، یا سرسایہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق فطرانہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ جو بھی روزے دار ہے اس کے روزے میں اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس فطرانے کی وجہ سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری فطرانے کی خوبی یہ ہے کہ امیر لوگ تو عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن غریب لوگ عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اب فطرانے کا نصاب کیا ہے؟ فطرانے کے نصاب کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی پیسہ، نمبر 4 مال تجارت کاروبار، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی 2 چیزیں، کوئی 3 چیزیں، کوئی 4 چیزیں انسان کے پاس موجود ہوں اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے۔ اب جس وقت یہ مسئلہ ہم بتا رہے ہیں تو اس وقت چاندی کی جو 52.5 تولے کی قیمت ہے وہ 1,36,000 روپے ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ان 5 چیزوں کی مالیت یا 4 چیزوں کی مالیت یا 3 چیزوں کی مالیت یا کسی 2 چیزوں کی مالیت 1,36,000 تک پہنچتی ہے تو اس آدمی پر فطرانہ واجب ہے۔ اب چاہے یہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، تب بھی فطرانہ واجب ہوگا۔ اب فطرانہ کتنا ہے؟ فطرانہ جو ہے وہ نصف سا یا پورا سا۔ اگر کوئی آدمی کشمش کے اعتبار سے دینا چاہ رہا ہے پورا سا، کھجور کے اعتبار سے دینا چاہ رہا ہے پورا سا، جو کے اعتبار سے دینا چاہ رہا ہے تو تب بھی پورا سا دے گا۔ اب سا کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ سا کی مقدار تقریباً 3.5 کلو کے قریب، یعنی 3.5 کلو کشمش ایک آدمی یا اس کی قیمت دے گا۔ اسی طرح کھجور کے اعتبار سے، اسی طرح جو کے اعتبار سے۔ اگر گندم کے اعتبار سے دے رہا ہے تو نصف سا، آدھا سا، آدھا سا تقریباً بنتا ہے 1.25 کلو۔ احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ 2 کلو دے دے۔ تو گھر کے جتنے بندے ہیں ان کی طرف سے، ہر ایک آدمی کی طرف سے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت۔ اب قیمت کا معیار کیا ہے؟ اپنے علاقے کے اندر جو بھی 2 کلو گندم کا ریٹ ہے اس اعتبار سے فطرانہ ادا کر دے۔ اب ہمارے علاقے میں اس کی قیمت 250 روپے بن رہی ہے، یعنی ایک آدمی کا فطرانہ 250 روپے بن رہا ہے۔ اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جس میں گندم مہنگی ہے تو اس میں 2 کلو کی قیمت تقریباً 300 تک پہنچتی ہے۔ تو اس حساب سے جو بھی علاقے کا ریٹ ہے اس حساب سے فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اب فطرانہ کس کو دے سکتے ہیں؟ فطرانہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اسی طرح مسافر طلبہ کرام ہیں مدارس کے، ان کو فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اپنا امام، اپنا خطیب اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، جو میں نے 5 چیزیں شروع میں بتائی ہیں، ان کی قیمت ملا کر 1,36,000 کی مالیت اس کی نہیں بنتی، اس پر فطرانہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اس کو فطرانہ دینا چاہے تو ایسے آدمی کو فطرانہ دینا جائز ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لیں، اگر کسی پر فطرانہ واجب نہیں ہے پھر بھی وہ فطرانہ ادا کر دیتا ہے تو اس کو فطرانہ ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔